حکایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو شیطان ملعون کو کھڑا ہوا دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ملعون تو کیوں کھڑا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ کتاب ہے تفسیر روح البیان اور جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 19 اور 20 اور 21 کے حوالے سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو شیطان نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس پہنچوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم کیوں ہوا ہے میرے پاس پہنچنے کے لیے؟ کہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ اپنی منشا کی کچھ اپنی باتیں پوچھ سکو جو بھی آپ کو پوچھنی ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ نماز کے متعلق پوچھا کہ اے ملعون میری امت کو با جماعت نماز سے کیوں روکتا ہے؟ با جماعت نماز سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھ پر یعنی مہری کا گھیر لیتا ہے، تپ یعنی بخار مہری کا گھیر لیتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا اس وقت وہ مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تو ان کو علم و دعا سے کیوں روکتا ہے؟ تو عرض کی اس لیے کہ ان کی دعا سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، کہ جب وہ دعا میں کرتے ہیں دعائیں میں لگ جاتے ہیں تو میں ان کی دعا سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں ان کی قرات سے، یعنی کہ وہ کلی کی طرح، یعنی کہ اور آپ نے پوچھا کہ قرآن سے کیوں روکتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں کلے کی طرح آگ میں پگھلتا رہتا ہوں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے آگ ایسے تپاتی ہے، ایسے مجھے گلاتی ہے جیسے انسان کوئی کلے جیسے کوئی برتن کو گلاتا ہے، اتنی مجھے آگ جو ہے مجھے جلاتی رہتی ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ فرمایا کہ جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ کہ جب کہ وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو عرض کی جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹیں۔ اس طرح جب وہ حج کو جاتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلہاڑ چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتی ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیطان نے کہ جب وہ صدقے کا ارادہ کرتے ہیں تو مجھے اوپر ایسے کلہاڑے مارے جاتے ہیں جیسے انسان اپنی لکڑیوں کو کاٹتا ہے جلانے کے لیے۔ معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی صدقہ کرنا کتنا اہم اور کتنا مفید ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ روحانی نقشہ ہے کہ شیطان بنی آدم کی طبیعت پر کھانے پینے کی وجہ سے مسلط کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ کھانے پینے میں زیادہ مسلط رہتے ہیں تو ان پہ زیادہ مسلط ہو جاتا ہے شیطان، اور جب اس سے رک جاتے ہیں اور وہ دنیا داری سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی ان سے ہٹ جاتا ہے اور پھر ان سے وہ بہکا نہیں پاتا، صرف اتنا کھاتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھر کے رزق کھا سکے، آدھا پیٹ زندگی جینے کے لیے۔ یعنی کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کھانا یعنی کہ جیو نہ کہ کھانے کے لیے، صرف زندگی جینے کے لیے ہی کھاؤ نہ کہ کھانے کے لیے جیو۔ تو وہ زندگی جینے کے لیے تھوڑا سا کھاتے ہیں تو ان سے شیطان نہیں بہکا پاتا اور وہ انہیں گمراہ نہیں کر پاتا ہے، اور جو کھانے پینے میں مست رہتے ہیں تو یہ شیطان انہیں ہی بکانے میں لگا رہتا ہے، ہر وقت انہیں بہکاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ 3 طرح کی عاجزی ہے، نماز کے لیے 3 طرح کی عاجزی ہے، یعنی کہ بحث میں بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑے ہو تو با ادب جو ہے بالکل ایسے حساب سے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کا احترام بجا لاؤ اور اس کی بے ادبی شامل نہ ہو۔ رکوع کر کے عاجزی ظاہر کرنا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز پیش کرنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، اور سجدہ کر کے اظہار عجز کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ایسے گر گڑانا کہ مولا کریم ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمیں اپنے کرم کو اپنا نواز سکتا ہے۔ تو یہ ساری حکایت ہیں کہ تشریف حضرت بہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کے سے
یعنی کہ جب آپ کی کشتی سے فارغ ہو گئے تو وہ طوفان کے بعد میں جب باہر تشریف لائے تو ابلیس معلوم کو حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے بدبخت یہ تو کیا تو بتا کہ نبی آدم کون ہے تو عادت تجھے اور تیرے لشکر کو گمراہ اور ہلاک کرنے میں معبد کرتے ہیں۔ تو ابلیس معلوم نے جواب میں کہا ہے کہ جب ہم نبی آدم کو بنی آدم کو کنجوس وکیل بدخواہ سرکش اور جلد باز پاتے ہیں تو ہم ہر گھڑی کی طرح اسے جھپٹ لیتے ہیں۔ جب کسی انسان میں یہ تمام مذکور عادت جمع ہوتی ہے تو ہم اس کا شیطان مرید اور سرکش نام رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں جب انسان کے اندر یہ ساری غلط غلط عادتیں ہوتی ہیں، بخیل ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، تو میں اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابلیس ملعون کے سامنے ہر روز دنیا پیش ہوتی ہے، پھر یہ بدبخت اعلان کرتا ہوا کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہو، تو دنیا دار لوگ منادی سن کر کہتے ہیں کہ اس کے خریدار ہم ہیں۔ یہ شیطان انہیں سمجھاتا ہوا کہتا ہے کہ بھائیو جلدی مت کرو کیونکہ سوچ لو یہ تو بڑے عیب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم اسے ضرور خریدیں گے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کا ثمن نہ درم میں ہے، نہ کہ نازل، نہ بلکہ اس کا ثمن تمہارا نیک نصیبہ ہے جو تمہیں بھیج سے عطا ہوا ہے۔ تو میں تم سے تمہاری نصیبہ کو 4 چیزیں دے کر خریدتا ہوں: اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کا غضب، نمبر 3 اس کا عذاب، نمبر 4 اس کی دوستی سے انتقام۔ اللہ تعالیٰ کا غضب دے کے، اس کا اللہ تعالیٰ کے تم پر لعنت بھیجتے ہو اسے کہہ کے، اور اس کی دوستی سے میں ہٹا دیتا ہوں۔ یہ ایشیا رد کریم ہے کہ تم سے بہت خریدار ہوں گا، یعنی خریدوں گا۔ یہ دنیا دار سن کر کہتے ہیں کہ برچشم، یعنی ہمیں یہ سودا منافع میں ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے ثمن میں بڑھا دو کیونکہ مجھے تجارت میں نقصان معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح سے اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گھیراؤ بناؤ اور پکا ارادہ کر لو کہ اس ارادے سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ تو دنیا دار کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں کہ یہ کہہ کر دنیا لے لیتے ہیں۔ شیطان ہنس کر کہتا ہے یہ بہت بری تجارت ہے۔ تو اس لیے جب ہم دنیا خریدتے ہیں تو شیطان ہر طرح کی تکلیفوں میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے، ہمیں بہکا دیتا ہے، ہمیں ہر طرح سے دنیا سے ہٹا دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ شیخ شیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوشیار مرد کے نزدیک دنیا کوئی شے نہیں کیونکہ ہر آن اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اور 2 نمبر میں کہتے ہیں جہان دنیا سے دل نہ لگاؤ کیونکہ یہ جہان بیگانہ ہے، جیسے کہ سرد و بجانے والا روز ننگے یعنی کہ روز نئے گھر میں بدلتا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ دنیا ہے کہ روز بدلتی رہتی ہے، اسی طرح سے بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس محبوب سے دل نہ لگانا اچھا نہیں، ہر صبح جو شوہر اپنا نیا بدلتی رہتی ہے۔ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی ہے جو اسے نئے شوہر بدلتی رہتی ہے، تو ایسی دنیا سے اسے ہرگز منہ نہ لگاؤ، اسے ہٹ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کے وسوسے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو راز گھر میں داخل نہیں ہوتا، جس میں کوئی شے نہ ہو، یہ وسوسہ تو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز میں فرق صرف وسوسے کی وجہ سے ہے، کیونکہ شیطان کفار کے عمل سے تو فارغ ہو چکا ہے۔ کفار کا ہر فعل اس کی مرضی کے اور مومن چونکہ مرضی سے موافق ہوتا ہے، اور کفار کا جو ہر عمل ہوتا ہے، کفار جو کام کرتا ہے ہر طرح سے اس کی مرضی کے موافق کرتا ہے تو اسے بہکاتے نہیں ہے۔ لیکن نماز میں تو ہر گھڑی ہمیں شیطان بہکاتا رہتا ہے ہر بار، کیونکہ مومن چونکہ اس کی مخالفت اور اس کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کی مخالفت کرتا رہتا ہے کہ انہیں دماغ سے ہٹاتا ہی رہتا ہے اس طرح کی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس
परहेज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत रियाज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।